السلام علیکم، میں ہوں ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل اصلاح ایمان و عمل۔ ہمارا مقصد حق اور سچ کا پرچار اور رضا الہی کا حصول ہے۔ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی پر کلک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جب اس کا ذکر اللہ رب العزت بیان کرتا ہے، ذکر فرماتا ہے، تو آپ دیکھیں مختلف صورتوں کے اندر اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہاں سورۃ حج کے اندر آپ دیکھیں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا یہ قیامت کا زلزلہ یہ ایک عظیم چیز ہے۔ فرمایا تو دیکھے گا جب یہ قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوان ہو، ہر دودھ پلانے والی ماں، اور چونکہ عقل و فہم اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، جنوں کو عطا کیا ہے، تو قرآن جب اس قسم کا ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر خاص طور پہ یہ دو مخلوق مخاطب ہوتی ہے۔ ہر دودھ پلانے والی ماں، فرمایا یہ اپنے اس بچے سے جس کو یہ دودھ پلاتی ہے غافل ہو جائے گی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا، جب تکلیف آتی ہے، بھئی کوئی چیز اوپر سے گر گئی، آواز آ گئی، کوئی دھماکہ ہو گیا، آگ لگ گئی، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، ماں فوراً اپنے بچے کی طرف دوڑے گی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ماں اپنے بچے کی طرف دوڑے گی، زیادہ جان سے زیادہ اس کو اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ یہ ممتا، یہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں، اور خاص طور پہ وہ بچہ، جو بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، اس پر تو وہ قربان ہو جاتی ہے۔ اپنے راتوں کی نیند کو وہ حرام کر دیتی ہے، اپنی بیماری کو وہ نہیں دیکھتی ہے، اپنے بھوک کو وہ نہیں دیکھتی ہے۔ لیکن وہ پیارا بچہ جسے وہ دودھ پلاتی ہے، وہ زلزلہ ایسا عظیم ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اسے بھی اپنی فکر لگ جائے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ تجھے مدہوش نظر آئیں گے، جسے کسی نے نشہ کیا اور وہ جھوم رہا ہو۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، نشے کی وجہ سے مدہوش نہیں ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، فرمایا اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا جس کی شدت کی وجہ سے لوگوں کی یہ حالت ہوگی۔ یہ کارخانہ ہے دنیا، اللہ بیان فرماتا ہے، یہ جو تمہیں بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، جس کو اللہ نے زمین پہ گاڑ دیا ہے، ان مضبوط اور بڑے پہاڑوں کو تم دیکھو گے کہ روئی کے ذرات کی طرح یہ اڑیں گے، روئی کے ذرات کی طرح۔ ہمارے یہ RCC مکان کیا ہوں گے، ہم بڑا ناز کرتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ زمین پر گاڑے ہوئے بڑے بڑے پہاڑ، یہ روئی کے ذرات کی طرح اڑیں گے۔ یہ جو تمہیں آسمان نظر آ رہا ہے، مضبوط آسمان، اس کے اندر ایسی سوراخ ہو جائیں گے جیسے اس کے اندر دروازے بنے ہوئے ہیں، یہ ستارے جھڑ کے گر جائیں گے، یہ سورج اور چاند جو ہے اس کو اللہ لپیٹ لے گا۔
یہ پورا دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور اس زمین کو اللہ ایک اور زمین سے تبدیل کر دے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور زمین لے آئے گا، ایسی زمین لائے گا کہ اس زمین کو جب انسان دیکھے گا تو ہموار زمین، ایک سرے سے دوسرا سرا نظر ایسے ہموار، نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے اس زمین کے، یہ پہاڑ اور چوٹیاں ختم ہو جائے گی، یہ کارخانے اور مکان ختم ہو جائیں گے، یہ بلڈنگیں ختم ہو جائے گی، یہ مضبوط گاڑیاں ختم ہو جائے گی، یہ لوہا ختم ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ کی عدالت لگے گی۔ سورہ فجر کے اندر اللہ ذکر کرتا ہے ایک بارگی کے ساتھ ساری چیزوں کو اللہ ایسے کر دے گا، اس زمین کو جب اٹھا کے مارے گا ہر چیز ذرہ ذرہ ہو جائے گی اور زمین بالکل پلین ہو جائے گی۔ یہ سمندر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سارے بہا دے گا اللہ، اس میں آگ لگا دے گا، ختم ہو جائیں گے یہ سمندر، ایک سوکھی زمین، ساری ہموار زمین۔ اس دن وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ اللہ فرماتا ہے اس دن یہ ملائکہ سب باندھتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ کی عدالت لگے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ۔ آج تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، کسی کار والے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس بھی کار ہونا چاہیے، کسی ہول سیلر کو دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ ہمارا بھی ایسا کاروبار ہونا چاہیے، کسی عہدے اور منصب والے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ ہم بھی ایسے بڑے منصب اور عہدے پہ ہو، کسی شش محل کو دیکھتے ہیں، کسی خوبصورت محل کو دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ ایسا ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اس دن اس زمین پر محل نہیں ہوگا، یہاں کارخانے نہیں ہوں گے، یہاں صدر اور وزیر اعظم نہیں ہوگا، چیف آف آرمی اسٹاف کی وردی نہیں ہوگی، کسی کے پاس کلاشن کوف نہیں ہوگا، بندوق نہیں ہوگا، ننگے کھڑے ہوں گے اللہ کے بارگاہ میں۔ چیف صاحب بھی کھڑا ہوا ہے، وزیر اعظم صاحب بھی کھڑا ہے، صدر بھی کھڑا ہے، نبی بھی کھڑا ہے، ولی بھی کھڑا ہے، سارے کھڑے، بڑے بڑے ملائک سب بان کے اللہ کے بارگاہ میں عجب اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے وہ مقام، پتہ لگے گا، آواز ہوگی لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کے پاس ہے طاقت اور قوت، کون ہے بادشاہ شہنشاہ اعظم، بتاؤ۔ کہیں تمہارے داتا تھے، کہیں تمہارے دستگیر تھے، کہیں تمہارے غوث اور غوث العظم تھے، کہیں تمہارا بندہ پرور تھا، کہیں تم نے ساحر کو اللہ کے منصب پہ بٹھایا ہوا تھا، کہیں تم نے پیر کو اللہ کے منصب پہ بٹھایا ہوا تھا۔ عجیب کھوپڑی ہے آج کے مسلمان کی، عجیب علم ہے آج ہمارے ان علماء کا۔ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو یہ عقل دھن ہو جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے کہ آپ امیین کو تو آپ چھوڑے، ان پڑھ لوگوں کو آپ چھوڑے، مبتدعین اور مشرکین کو آپ چھوڑے جو ظاہراً شرک کر رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے توحید کا علم اٹھایا ہے، جو اپنے آپ کو موحد اعظم کہتے ہیں، آج ان کا بھی آپ عقیدہ ٹٹول کر دیکھے تو آج ان کا بھی یہ عقیدہ آپ کو نکلے گا
سامنے آئے گا کہ آخر زمانے میں دجال آئے گا. فیامر السماء فتمطر والارض فتنبت، کہ آخر زمانے میں دجال آئے گا اس صفت کے ساتھ. چیلنج کرے گا وہ کہ لوگوں اگر میں آسمان سے بارش برسا دوں اور زمین سے غلہ اگا دوں اور ایک شخص کو قتل کر کے اگر زندہ کر دوں تو کیا میری الوہیت میں تم شک کرو گے؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں. اور پھر سب کے سامنے وہ ایسا کرے گا. فیامر السماء، آسمان کو حکم دے گا، فتمطر، بارش برسائے گا، والارض، اور زمین کو حکم دے گا، فتنبت، اور زمین جو ہے وہ فصلیں اگائے گی، اور ایک جوان شخص کو وہ لائے گا، فیقتلہ، اور اس کو قتل کرے گا، ثم یحیی، اور پھر اس کو زندہ بھی کرے گا. ہے یہ عقیدہ یا نہیں؟ یہ وہ لوگوں کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں، ان کا نہیں جو تازیوں کو پوچھتے ہیں، جو قبروں کو پوچھتے ہیں، جو دلدل کو پوچھتے ہیں، جو اپنے پیر اور مرشد کے سامنے جھک کے ماتھے ٹیکتے ہیں. ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے ملائک بھی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین شریک نہیں. ان کی یہ حالت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں دجال آئے گا اور میرے رب کی صفت اس کے اندر آ جائے گی. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. چند روایات کی وجہ سے، حالانکہ حدیثوں کا بھی اصول ان کے سامنے ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ لوگوں کو حدیثوں کے اصول سکھاتے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ کئی حدیثیں ایسی ہے جو سندن صحیح ہوتی ہے لیکن متنن وہ غلط ہوتی ہے. کیا یہ نہیں جانتے؟ نا واقف ہے؟ کیا انہیں نہیں معلوم؟ کئی حدیثیں ایسی ہیں، کئی حدیثیں ایسے ہیں جو خود اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھی ہے کہ سندن یہ بالکل صحیح ہے لیکن متنن صحیح نہیں ہے. جس طرح مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں سورتیں قرآن کی صورت نہیں ہیں، یہ دعائیں ہیں. اب سارے علماء سے آپ پوچھئے، حدیث ہے، سند صحیح ہے، مانتے ہو؟ نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ متنن صحیح نہیں ہے، قرآن کی صورتیں، اور وہ کہہ رہی صورتیں نہیں ہے. مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 7 دنوں میں پیدا کیا ہے، قرآن کہتا ہے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. سند صحیح ہے لیکن علماء نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ متنن صحیح نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے. اور یہ بھی علماء جانتے ہیں کہ روایت درایت کے جو 2 اصول احادیث کے ہیں، پرکھنے کے، ماننے اور رد کرنے کے، ان کے اندر روایت سے زیادہ درایت کا اصول مضبوط ہے. اس لیے کہ روایت کا اصول محدثین نے بنایا ہے اور درایت کا اصول صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے. تو جی چیز صحابہ کرام سے آ رہی ہے وہ صحیح ہے، زیادہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ وہ زیادہ صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں حدیث کی سند نہیں ہوا کرتی تھی. پوچھئے آپ ان علماء سے، سند نہیں ہوتی تھی اس وقت، سند کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود، صحابہ خود موجود، سند کس چیز کی؟ صحابہ تک کوئی بھی محدث راوی کے سند کے اوپر جرح نہیں کر سکتا، جو جرح کرے گا خود مجرور ہو جائے گا. یہ اصول ہے. صحابی کو کوئی برا کہہ سکتا ہے؟ تو وہاں تک تو جرح ہے ہی نہیں، جرح تو بعد میں شروع ہو جاتی ہے. صحابہ کے درمیان اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف آتی، جیسے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ رہی ہے کہ اے عمر،
آپ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ عدت کے دوران عورت جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلے گی، یقینی طور پہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن مجھے تو اللہ کے نبی نے خود نکالا ہے، مجھے تو خود اجازت دی اللہ کے نبی نے، میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، دیکھیں سند نہیں ہے، خود اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان آپ دیکھیں کتنا مضبوط ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا کہا؟ ایک عورت کی وجہ سے ہم اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ مجھے بتاؤ کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا مقام بڑا ہے، ایک محدث کا مقام بڑا ہے، بتاؤ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اس فلاں محدث یہ حدیث لائے، ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ارے عمر جیسا ایمان بناؤ کہ ایک فاطمہ بنت قیس اس کے سامنے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، لیکن عمر کہتا ہے کہ قرآن کے خلاف میں بات نہیں مان سکتا۔ اللہ کے نبی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کہے کہ اس کو خرچہ دو، گھر سے نہ نکالو، اللہ کے نبی ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی تو قرآن کی اطاعت کرنے والے تھے، مخالفت کرنے والے نہیں تھے۔ امام بخاری کتاب الجنائز کے اندر حدیث لاتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے ام المومنین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ دیکھیں عمر کی باری آ گئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا بیٹا عبداللہ ابن عمر دونوں کہتے ہیں کہ یہ میت جو ہے نا، اس میت کو زندہ لوگ جب روتے ہیں ان کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ آپ سب نے یہ سنا ہے یا نہیں؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں جب لوگ روتے ہیں تو میت کو عذاب ہوتا ہے، نہیں رو بھائی، میت کو عذاب ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے علماء ان مسئلوں کو واضح نہیں کرتے، یہ سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ حدیث سنی ہے، کہا اللہ عمر پر رحم کرے۔ کیا کہا؟ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، تم اس کا انکار کرتے ہو، کیا تم اس سے زیادہ سمجھدار ہو؟ وہ یہ حدیث جو لایا ہے پھر اس پر فتویٰ لگاؤ۔ ہم کہتے ہیں یہ طریقہ مومنوں کا نہیں ہے، یہ طریقہ مومنوں کا نہیں ہے، ہمارے بڑوں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن کے خلاف حدیث سنی کہ یہ عمر نے کہا ہے، کہا اللہ عمر پہ رحم فرمائے، وہ جھوٹا نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ، اس سے سننے میں خطا ہو گئی ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ ہے مومنوں کا حال۔ آج تو ہم میں سے ایسے جہلا بھی ہے، بولتے محدثین پہ فتوے لگاؤ۔ نادانو، تمہیں کیا پتا ہے؟ محدثین پہ فتوے نہیں لگتے ہیں، وہ تو دین کے خادم گزرے ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، وہ تو امین گزرے ہیں، جو کچھ تھا تمہارے سامنے لے آئے ہیں۔ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، علم دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، پیش کرو اللہ کی کتاب پہ، جو صحیح ہے مانو، جو غلط ہے دیوار پہ مار دو۔ تمہارا اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ وہ کتاب ہے جو لاریب کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کی دی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کا اللہ نے اپنی کتاب کے اندر فرما دیا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اس کتاب کے اندر آگے اور پیچھے سے باطل آ ہی نہیں سکتا ہے، باطل سے پاک ہے، اختلاف سے پاک ہے، شک اور شبہ سے پاک ہے۔ روایت میں شک ہو سکتا ہے، روایت غلط ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بخاری کی حدیث بھی غلط ہو سکتی ہے یا نہیں؟ لیکن قرآن کی کوئی آیت غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء، آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ زمین سے فصلیں کون اگاتا ہے؟ اللہ چیلنج کرتا ہے اپنی کتاب کے اندر، چیلنج کرتا ہے۔ غور و فکر کی ضرورت ہے، اندھے مقلد نہیں بنو، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ کاش قرآن کو لوگ دیکھتے، یہ روایت پرست قرآن کو دیکھ لیتے۔
اللہ فرماتا ہے لوگوں جو تم کھیتی کرتے ہو، بیج بوتے ہو، ان بیجوں سے فصلیں نکالنے والا میں ہوں یا تم ہو؟ بتاؤ کون ہے؟ مومن تو یہی کہے گا نا، اللہ ہے۔ نبی زمین سے فصل اگا سکتا ہے، بیج سے فصل نکال سکتا ہے، ولی کر سکتا ہے۔